السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک بچے نے کہا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم نالائق ہو۔ میں نے جواب دیا کہ میں نالائق اس لیے ہوں کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ سوچئے، یہ ایک مزاح نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ ہم میں سے بہت سے والدین غصے میں آ کر بچے کو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ذہن پہ وہ الفاظ نقش ہو جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک والدین اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں کہ تم نالائق ہو، تم نکمے ہو، تم تو کچھ کر نہیں سکتے، آپ کسی کام کے نہیں ہو، اور آپ کا بچہ دل میں وہ کہتے ہیں کہ میں نالائق اس لیے ہوں کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں نکمہ اس لیے ہوں کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ ماہرین کے مطابق بچہ وہی بننے لگتا ہے جو وہ بار بار سنتا ہے۔ اگر بچے سے آپ اسے کہے بار بار ناکام کہیں تو بچہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے بار بار اسے زندگی مضبوط بنانے کے لیے ایک اچھی اور مثبت جملے کہیں گے تو بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے گا کہ زندگی کے اندر اپنی اولاد کو وہ جملے بتائیں، اپنی اولاد کے لیے ان جملوں کا انتخاب کریں جس سے وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ بچے سے اگر غلطی ہو جائے، انسان میں غلطی ہوتی ہے تو غلطی سدھارنے کا موقع دیا کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی نہ کرے تو وہ فرشتہ ہے، اگر کوئی غلطی کر کے اس پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اگر کوئی غلطی کر کے اس پر معافی مانگے تو وہ انسان ہے۔ تو یاد رکھے گا، ہمیں نہ تو فرشتہ بننے کی ضرورت ہے اور نہیں ہمیں شیطان بننے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم آدم ذات ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو فوراً اس نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو ایسے ہی اگر ہمارے بچے سے غلطی ہو جائے، آپ کا بچہ کوئی بھی غلطی کرے تو اس کو سدھارنے کا موقع دیا کرے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے اس کو پیار سے سمجھائے کہ بیٹا یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی سخت لفظ استعمال کرے، کوئی سخت جملے استعمال کرے تو اس کو یہ بتا دیا کریں کہ بیٹا یہ الفاظ یوں نہیں ایسے ادا ہوتی ہے، بیٹا بات یوں نہیں یوں کی جاتی ہے، بیٹا بات آپ کر کے کی جاتی ہے، تو کر کے نہیں کی جاتی ہے، بیٹا بات تم کر کے نہیں کی جاتی۔ بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کا کمپیریزن کسی اور سے کرواتے ہیں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچے نے مجھے کہا کہ سر ہمارے گھر کے اندر یہ ماحول ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی بچہ آ جائے تو گھر میں مجھے یہ تانا ملتا ہے کہ تم ان جیسے کیوں نہیں بنتے۔ اس نے کہا کہ سر مزے والی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے اندر نا فریج والا ہے، اب وہ جب فریج کے اندر گیس ڈلوا رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا جو اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، ایز اے ہیلپر تھا۔ میری والدہ نے مجھے تنزیاً کہا کہ اس بچے کو دیکھو، یہ تو کام کرتے ہیں، تم تو کسی کام کے ہو ہی نہیں، ان بچے کے جیسے تو بنو۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ سخت جملہ ہوتا ہے، یہ وہ سخت جملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بچے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کے ماں باپ جیسے بن کے دکھائیں، پھر میں وہی بچہ بنوں گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بچے کو نا کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر کرواتے ہیں، یار اس کا بچہ دیکھو اس کا بچہ کیسے ہے، تو اگر اس بچے نے آپ کو جواب میں یہ کہا کہ پہلے تم ان کے ماں باپ جیسے بن کے دکھاؤ پھر میں آپ کو وہ بچہ بن کر دکھاؤں، تو یاد رکھے گا اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح کرے، اپنے الفاظ کو چینج کرے، اپنے سوچ کو بدلے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کے، آپ بچے کو تنزین جملے کہہ کے، آپ بچے کو جو ہے وہ ٹارچر کر کے نا بچے کو سدھار سکتے۔ ایک چیز یاد رکھے گا، بچے کو کبھی بھی آپ ٹارچر کر کے نہیں سدھار سکتے۔ آپ کو پتہ ہے افریقہ کے اندر لوگ جب درخت کو کاٹتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے اس درخت کے پاس جاتے ہیں، اس کو تنزین جملے کہتے ہیں، اس پہ غصہ کرتے ہیں، بار بار اس کو غصہ کرتے ہیں، اور یوں اس کے غصے اور اس کے ڈانٹ ڈپٹ اور ان کے گالم گلوچ کی وجہ سے وہ درخت مر جاتی ہے، بعد میں وہ لوگ درخت کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کا بچہ تو ایک معصوم ہے، وہ تو ابھی گروتھ کر رہا ہے، وہ تو آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ جتنے بھی والدین ہیں، آپ لوگوں نے نا ایک کبھی بھی بچے کو کسی مہمان کے سامنے
کسی غیر کے سامنے جو آپ کے گھر کا فرد نہ ہو، آپ کی فیملی کا ممبر نہ ہو، اس کے سامنے کبھی بھی اپنے بچے کو ذلیل مت کرنا، کبھی بھی اس بچے کو ان کے سامنے غصہ مت کرنا، کیونکہ بچے کا بھی عزت نفس ہوتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے بچے کے لیے ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا، ایسے الفاظ منتخب نہیں کرنا جس سے آپ کو بھی غصہ آتا ہے، جو آپ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ وہ استعمال کرے۔ کبھی بھی بچے سے تو کر کے تم کر کے بات نہیں کرنا۔ تیسرا، ہمیشہ یاد رکھیں، بچہ ہے، بچہ غلطی سے سیکھتے ہیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچے سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو سدھارنے کا موقع دیا کرے، اس کو پیار سے سمجھایا کرے۔ لہٰذا اپنے الفاظ کو بدلے، اپنے الفاظ کے چناؤ کو صحیح منتخب کرے اور اپنی سوچ کو بدلے، تو یوں آپ کے بچے کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔